الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے بے خوف و نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں ہر حال میں مجھے بڑے درجات ملیں گے، کوئی پکڑ نہ ہوگی، یا یہ سمجھنا کہ میری ہرگز کسی طرح بخشش نہ ہوگی، کفریہ غلطی ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ اللہ تعالیٰ سے بالکل نڈر ہو جانا، بے پرواہ ہو جانا، بھئی یہ گناہ کرو تو ایسا اللہ کے پاس پکڑ ہوتی، سزا ملتی، وہ کہاں ہے، وہ زندگی کہاں ہے، اڑتے عمل کر، بالکل آخرت کا انکار کر دینا، یہ بھی کفر ہے۔ آخرت کو ماننا ہماری ایمان اور عقیدے میں سے ہے۔ آخرت کو انکار کر دیتا اللہ پکڑتا، بھائی کہاں پکڑتا، اصل اللہ ہے کہاں، ایسا بول دیتے پھر بندہ اس کے کافر ہو جاتا۔ بھائی آدمی، کل بتایا تھا میں، اگر آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی حرام کاری میں ہے، تو بندہ جب تک اس گناہ کو حرام سمجھتا تھا تب تک اسے توبہ کا بھی موقع ہے، اسے ابھی کافر نہیں ہوتا، گناہ تو ہوگا اسے، لیکن جب بندہ حرام کو اگر حلال سمجھ جائے گا تو اس سے بندے کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ تو اللہ سے بالکل بے خوف ہو جانا، پکڑ تو دیکھ لیں گے اللہ، جب دیکھیں گے، جب اللہ کیا پوچھتا ہے کہ جب میں بول لیتا ہوں اللہ کو، یہ بول لیتا ہوں میں دیکھ لیتا ہوں، مطلب کیا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، بالکل اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نڈر ہو جانا، بے خوف ہو جانا، ایسا نہیں ہونا اللہ سے۔ اللہ پکڑتے، اللہ کی بات آتی تو بھی ڈر جانا، یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ نا بھائی میرے گناہ، میری حرام کاریاں، میرا ظلم اتنا ہے کہ اب مجھے اللہ معاف کرتی کہ نہیں کی، اللہ مجھے کیوں جہنم میں بھیجنا چاہے، اب میں کئی کو پھر توبہ کر لے نماز کو آنا ہوں، ایسا نا امید ہو جانا، آدمی دل توڑ لینا۔ بھائی ایک انسان ہو سکتا ہے ایک بار، دو بار، تین بار معاف کر کو، کتنے بار کرتا رہے، تو سارے کو مارتا تو معاف کر لے بولتا تھا، کیا چارے بھائی بول کر انسان بیزار ہو سکتا، اللہ بیزار نہیں ہوتا کبھی۔ بندہ، کوئی بھی بندہ زندگی بھر اگر گناہ کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کے آخر میں اللہ، یا کبھی بھی اللہ اسے موقع دیا ہو، دل سے توبہ کر رہا، تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف کرنے تیار ہے۔ لیکن ایک بات یہاں سمجھنے کی کہ بندہ اللہ معاف کرتے بول کر لوگوں کے حقوق مار کو کھانا نہیں، اللہ بھی اپنے حقوق میں کیا تو کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے۔ لوگوں کے بندہ حقوق مار کو کھا لیا، لوگوں کو پیسے دبا کو چلے گیا، عیب بھی اٹھا دیا، اللہ اسے معاف نہیں کرتے۔ انہوں نے کس کا حق کھایا کی، کس کا پیسہ لیا کی، ان سے ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں کیا تو غلطی ہوئی ہے نمازوں میں، روزے جسے میں، کیا تو اللہ اس کا بھی معافی کا ہے، ادا کرنا ہے، اس کو روزے بعد میں رکھنا ہے، نماز بعد میں قضا کر کو پڑھنا ہے، چھوٹ گئے سب بھی ہے۔ اللہ کے معاملے میں کیا تو کبھی بھی ان کے لیے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق مان کو کھا لے کر معاف کرنا بہت ہوتا ہے، ورنہ پھر مرنے کے بعد وہاں جا کو ہمیں کس کا حق مار کو کہیں کی، پھر اسے ہمیں نیکیاں دینا پڑتا۔ اب نیکیاں نہیں ہے تو پھر اللہ کیا کریں گے، اس کے گناہ اللہ ہمارے کھاندے بدل دیں گے، یہ حل ہوگا پھر، اس لیے کسی کا حق مارنا نہیں۔ تو یہ اللہ سے بالکل بے خوف ہو جانا، کیا کرتا اللہ دیکھ لیں گے، جب اللہ کیا کرتا میں اللہ کو بولے تو اب یہاں کا دیکھ لیں گے پہلے وہی، ایسا یہ بالکل بے خوف یہ بھی نہیں ہونا، اور بالکل نا امید ہو جانا۔ اب میں زندگی بھر حرام کاری کرتا تھا، میں لوگوں کو ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا، اب میں کیوں جہنم میں جانا چاہے، بھائی اتنا کہیں کو دل توڑ لینا، اور تبھی دل توڑنے کو نا امید نہیں ہونا۔ ایک مسلمان ایمان والا بولتے کسے، ایمان والا بندہ خوف، اللہ کا ڈر بھی رہتا اسے، بھائی گناہ کروں گا تو اللہ پکڑ لے گا مجھے، اللہ سوال کرے گا مجھے، جہنم میں ڈالے گا، ڈر بھی رہتا اسے، اور پھر امید بھی رہتا، بھائی میرے گناہ کہتے ہیں تو کیا بھائی اللہ معاف کرتا، بھائی اللہ سے دل سے معافی چاہتا ہوں اللہ سے، ایسا ایمان والا بندہ کا تو انہوں مسلمانوں خوف، اللہ کا ڈر بھی رہتا اسے، اور اللہ سے اسے امید بھی رہتی ہے، اس کے گناہوں سے کتنے تو رندے، لیکن میرے گناہ کتنے رندے، میرے اللہ کی رحمت میرے گناہوں سے بڑی ہے یہ گناہ۔ لیکن یہاں بھی ایک بات سمجھنے کی، آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اللہ سے امید بھی لگاتا ہے، یہ حماقت ہے، یہ ایسا نہیں ہونا۔ بھائی گناہ چھوڑ دینا، اللہ سے امید لگانا، گناہ بھی کرتا ہے بندہ، اللہ سے معاف کرتا، اللہ کا قبول کو، گناہ بھی کر رہا بولے تو پھر اللہ ایسا کرتے رہے بولے تو معاف کرتا بول کر اللہ معاف کرنے کی بیسک پر گناہ کرتے رہنا، یہ وہ گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ ذرا گناہ ایسے ہے
گناہ سے ہی بڑے گناہ ہو، ان میں سے ایک پوائنٹ اور ایک مسئلہ یہ ایک بات، گناہ کر رہا بندہ کئی کو کر رہا گناہ معاف کرتا بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، کہتے معاف کرتا رہتے اللہ 70 معاف، اللہ معاف جو کیا کی بول کے بھرے ایسا گناہ اللہ معاف کرتے بول کر معافی کی امید پر بندہ اگر گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنا توبہ کی توفیق ملا نہیں دیتے، چھل لیتے اس سے، نہیں ہونا ایسا۔ اللہ معاف کرتے صحیح، لیکن ہمیں بھی گناہوں سے بچنا نہیں، گناہوں سے بچ کر اللہ سے ہمیں معافی چاہتے رہنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ سے بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا، پکڑتے نہیں کیا کرتے ہیں بالکل، اور دل بھی تول لینا نہیں میں جہنم میں کیوں جانا چاہے، اب میں کہیں کو اب اینڈنگ میں لاسٹ میں کہیں نہیں کیا کر لینا، ایسا بھی نہیں ہونا، ڈرتے رہنا اللہ سے اور ہمیں اللہ سے معاف کرو اللہ کا، اللہ سے میں توبہ بھی معافی چاہتے رہنا۔ کسی سے غیب کی باتیں پوچھنا اور اس کا یقین کر لینا کفر ہے۔ طوطا پھال والا آ گیا، بھینس پھال والا آ گیا، کوسے سے پھال والے ان سے جا کو باتیں پوچھتے رہنا، جاتا کم دکھاتے رہنا، یہ سب غیب کی باتوں کا علم میں 2 دن پہلے بتا دیا تھا۔ نبی کے پاس ہی 600، اللہ معاف کرنا، نبی کے پاس بھی نہیں، صرف اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے، اللہ کے علاوہ نبی کے پاس بھی نہیں، کسی اور فرشتے کے پاس بھی نہیں، کسی جنات کے پاس بھی نہیں، کسی طوطا پھال والے کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے۔ پہلے کا پچھلے کا علم بھی، پریزنٹ اب کا علم بھی اور آئندہ کا علم بھی، سب بھی اللہ کے پاس، سب کے بارے میں سب کی زندگی اللہ کے پاس ریکارڈ ہو کو چاہیے، ہو گئے سو بھی اور ہونے اب پریزنٹ ہو رہا سو بھی، آئندہ جو ہوں گے سب بھی اللہ کے پاس لکھو بھی ہے، ریکارڈنگ بھی اب ہو رہی ہے پریزنٹ، سب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کی باتیں غیب کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں اگر ہمیں حدیثات سنتے پڑھتے رہتے نہیں، قیامت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول کو ایسا ہوگا کہتے ایسا ہوگا کہتے بول کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بول گے سامنے کے باتیں ہونے کے باتیں کیسے بول گے؟ ایک سوال، صحیح بات ہے نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری باتیں قیامت کے قریب کی، قیامت کے قریب میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کو ہے ایسا ہوگا کو بول کو۔ ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کی مثال ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ ایک مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتا دیا گیا حدیث کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ذریعے سے بتا دیے، جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بولے تمہارے نماز تمہیں اتنا میاں کر دی تمہارے نمازوں کو، ان کو دونوں کو ہی مار دیا جائے گا، ایک بچے کو ایسا مار دیا جائے گا، ایک بچے کو ایسا مار دیا جائے گا ایسا۔ اب یہ جو خبر دی گئی ہے یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بولے سو، اگر اللہ نہیں بولتا تو نبی کو کیا معلوم ہوتا تھا؟ اللہ بولے تو معلوم ہوا سو، اور اللہ نہیں بولتا تو نبی کو کیا معلوم ہوتا پھر؟ تو اللہ بولے بولتے معلوم ہوا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ اگر نہیں بولتے تو نبی کو وہ بات معلوم نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی کے پاس غیب کا علم ہے نہیں، نبی خود بھی اللہ کے محتاج ہے، نبی خود بھی اللہ کے محتاج ہے، نبی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں ایسا، ٹھیک ہے۔ تو کسی کے پاس بھی غیب کا علم ہے بول کر ماننا، ان کے پاس جا کر ہمیں پوچھے تو ہم ہماری زندگی بول ڈالتے، ہمارے چرترا کیا ہے کہ بولتے، جاتا کم بولتے، تو کیا کہ وہ سب بھی نہیں ہے۔ ایک ذرا تمہیں عقل سے ذرا سوچو، اگر اس کے ہاتھ میں اگر ہمارا جاتا کم ہماری زندگی ہوتی تو ان یہاں بچھانے کو دستی رومال ڈالنے کو مغلق کھاتا تھا کیا؟ بولو، غور کرنے کی بات یہ ہے۔ اگر جاتا کم دیکھ کر ہماری زندگی کا چٹ کرتا بولتا اس کی زندگی وہ چٹ کر لیتا تھا، سمجھنے کی بات ہے نہیں ہے؟ اس کے ان خود فقیر بھکاری ہے بول کر مجبور ہے بول کر کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو مسکا لگا کر چننا لگا کر مغلق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبھی کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، سو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے پاس ہمیں جانا نہیں، ایسے جاتے رہے سمجھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے بول کو ہے ایمان چل جاتا ہے اس کا، بار بار کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس اور کیا بولتے ہیں مانترکڑو ان کے پاس جاتے رہیں گے، عاملوں کے پاس بار بار جاتے رہے، سبھی کا ایمان بھی شک میں پڑ جاتا پھر۔ اصل میں کیا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں ہیں کیا، اس کا سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات، ٹکا لگاتا شیطان اچ، مکھی کو بھیتا شیطان اچ، پھر وہ مکھی کو کھانے واسطے چپلک بھیتا شیطان اچ، پھر وہ چپلک کھانے واسطے بلی کو بھیتا شیطان اچ، پھر وہ بلی کھانے واسطے کتے کو بھیتا شیطان اچ، پھر وہ کتے کو دوسرا آدمی آپ کو مارتا، کتا بلی کھا لیا نہیں کیا، بلی کھایا کو بلی کا مالک کیا کرتا؟ کتے کو مارتا، اب پھر کیا کرتا؟ وہ کتے کے مالک کو بلی کے مالک کو آپس میں لڑی لگانے کا شیطان اچ۔ یہ سب بھی ہوا کیسا؟ وہ ٹپکا کہیں مکھی، وہ اصل وہ بندہ ٹپکے کی طرف دیکھا کہیں گیا کہیں کو جانا نہیں، اس واسطے سب شیطان کریٹ کرتا سبھی کہ کیا کی ہوا دیکھوا۔ اب کون کی بولتا؟ ہمارے پھپھنا کو ایسا چھوا تھا تو وہاں جا کو آئے وہاں ہو گیا،
وہاں گئے تو ہوتا کا کیا، وہاں گئے تو ہونے کے بعد وہاں گئے تو اگر ہونا ہے تو پھر ان کہیں کو ہے سو نعوذ باللہ، اللہ کیا تو بولا کھیل رہی، وہاں کہاں کی گئے تو ہو جاتا ہے، یہاں کہاں گئے تو اللہ کیا کر رہے ہیں، پھر سو گئی اللہ تعالیٰ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو اونگ بھی آتی نہیں، اللہ کو نیند بھی آتی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، انہوں ہمیشہ جاگتے رہتے ہیں، ہمیں سوتے سو، ہماری ضرورت ہے سونے کی، ان کو ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، ان کو لگے تو کیا کیا جاتا ہے، ان کے لگے تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، اگر ان کے پاس آنے کے تو یہ کس کے پاس جاتی ہے کہ اسے خود بولو، اس کی موت اس کے کنٹرول میں ہے کیا، پوچھو نہیں ہے، ابھی اس کے موت اس کی کنٹرول میں نہیں تو وہ کیسا بھی عامل کامل ہے، ان کچھ بھی نہیں اس کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے کوئی مغلق کھا رہا کچھ بھی نہیں ہے، اس کی خود زندگی فقیری میں گزر رہی ہے، مغلق کھا رہا ہوں مسکا لگا کو، یہ سب نہیں ہے، سمجھ آ کی بات، غیب کا علم خلاصہ کیا ہے، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے توتا پھل والے کے پاس جانا یا پھر ایسے ویسے چیزیں کام ہمیں نہیں کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں معلوم، آدمی کسی کے اوپر بھروسہ کرتا سمجھو، اللہ بھی کیا کرتی ہے اسے، جاؤ مر یہاں سے میرے پاس سے، تجھے میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا، جاؤ مر اس کے پاس، تو تجھے امید پیدا کرا کے لیے تو جا اس کے پاس مر جا کر پہلے چھوڑ ڈالتی اس کی طرف، اب ان کیا کرتا ہے اس کے پیچھے اللہ لگا ڈالتی ہے، جا چل جا کر وہ بول کو، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد رہتا ہے، چھوڑ ڈالتے ہیں اللہ اسے، اس لیے ہمیں اللہ کے پاس ہمیں چھڑالے کو بھاگ کو جانا نہیں، ہمیں اللہ کے پاس چھڑالے کو بھاگ کو جانا کیا ہوتا ہے، بچہ جب تک ہمیں پکڑے کرتی چکا ڈالتے ان گراتے ہم پکڑ لیتی، اگر ہمارے ہاتھ سے بچہ چھڑالے کو جاتا رہا تو گر جاتا ہوں، ویسے ہمارا ہاتھ جب تک ہمیں اللہ ہمارے پکڑے کرتی، اللہ بول سے ہمیں سنتے رہتی، تب تک ہمیں سلامت رہتی، جب ہمیں اللہ سے چھڑالے کو عامل لوگوں کے پاس ان کے پاس لے کے سمجھو تو جاؤ کو مر کام تو اللہ چھوڑ ڈالتی ہے، اس لیے ہمیں اللہ سے چھڑا لینا نہیں اپنا ہاتھ ہے، اللہ کی باتوں میں بھروسہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ آگے یہ عقیدہ رکھیں کہ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو کوئی نہیں جانتا، کسی کو کوئی معلوم نہیں ہے، البتہ نبیوں کو غیب کی باتیں ہیں نہیں، اللہ نبیوں کو وحی بھیج کر فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں، اور ولیوں کو کشف اور الہام سے اور عام لوگوں کو نشانیوں سے بعض باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ باتیں غیب کا علم نہیں ہے بلکہ انباء الغیب، غیب کی خبریں کہلاتی ہیں، غیب کا علم نہیں، اللہ تعالیٰ نبیوں کو وحی کے ذریعے سے کچھ ہونے والی باتیں اللہ بتا ڈالتے ہیں، ولیوں کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں نہیں، کچھ ہونے والی باتیں نشانیوں کے طور پر اللہ تعالیٰ بتا ڈالتی ہے، ان کو اللہ کھول ڈالتی، کشف بولتی ہے اسے، تو یہ کیا بولتے ہیں، غیب کل نہیں ہے، اللہ ان کو کچھ سمجھا دیے، دل میں بات ڈال دیے تو وہ ہوا سو، ورنہ اس کے علاوہ ان کے پاس بھی غیب کل نہیں ہے، انباء الغیب ہے، انباء الغیب کا مطلب غیب کی خبریں ہیں، ورنہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی خبریں الگ ہے، غیب کا علم الگ ہے، خبریں بولتے ہیں کسے، انہوں اللہ ان کو دل میں ڈال دیے یا فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بولو کو بھیجتے ہیں کیا کر رہی ہے لوگوں کو بتا رہے ہیں، واللہ اگر اللہ ان کو فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نہیں بولتے تو ہمارے کام ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے، تو نبیاں بھی ولیوں کا اللہ تعالیٰ جو اللہ ان کو کشف کا اللہ تعالیٰ دیتا ہے مقام گناہوں سے بچنے پر، یہ چیزیں بھی نبیوں کو وحی اور ولیوں کو کشف اور الہام، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کو دیتے سو، ورنہ اس کے علاوہ خود کوئی آدمی غیب کی باتوں کو جانتا نہیں۔ کسی کا نام لے کر کافر کہنا یا لعنت کرنا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں ظالموں پر لعنت ہے، کسی کا نام لے کو اس کو ان کافر ہے اس کے اوپر لعنت ہو ایسا نہیں بول سکتے، وہ بھی گناہ ہے، البتہ قرآن میں حدیث میں اور ہمارے عقیدوں کو اگر ہم دیکھیں گے، اسلامی عقیدے کیسے ہے، اگر ہمارے اسلامی عقیدوں سے اسلامی باتوں سے ہٹ کر کسی کے عقیدے کسی کے باتیں اور کسی کا ایمان ہے تو پھر اسے کافر بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھو ایک مثال بول دیتا ہوں، کسی کا نام لے کر ان کافر ہے اس کے اوپر لعنت ہو نہیں بولنا، لیکن اگر اس کے عقیدے اس کے کام اس کے حالات قرآن حدیث کے اصول اگر ہمیں دیکھے، اس کے عقیدے اور اس کی مینٹالٹی اور اس کے کام ہمارے قرآن سے ملتے جلتے نہیں تو پھر اسے کافر بولنے میں اجازت ہے۔ مثال کے طور پر بات آگے بھی آئے گی، دنیا کے اندر ایک طبقہ، بہت سارے طبقوں میں سے ایک طبقہ ہے، نبی کے بعد بھی ایک آدمی کو نبی مانتے لوگ، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ان میں سے ایک آدمی مرزا غلام احمد قادیانی نام کا ایک آدمی گزرا ہے، انگریز کے دور میں، انگریز اسے تیار کیے، تو انہوں نے کیا اپنے آپ کو نبی بول کر بولا انہیں، اور لوگ اسے مانتے بھی تھے، اب بھی اس کے معنی میں لوگ ہیں، ان کو بولتے، اس کی پوری ٹیم کو کیا بولتے، قادیانی بولتے، اس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی، ان نبی ہونے کا دعویٰ کریا میں نبی بول کر، اور اسے لوگ مانتے بھی تھے،
اور کیا بولتا تھا، میرے اوپر وحی آتی تھی، ایسا ایسا جھوٹی باتیں بولتا تھا، ایسا بولتا تھا، لوگ ایسے مانتے تھے۔ اب ہمیں بولنا مسلمان لوگ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون تو نبی پیدا ہوتے کیا؟ پیدا ہوتے کیا؟ نہیں پیدا ہوتے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ نبی ہونا، ان کے بعد کوئی نبی، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوتے۔ اب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں جو لوگ بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، نبی کے زمانے میں لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر ڈالے، نبی کے زمانے بعد میں کل انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی، نبی کون ہے، نبی کے لیے کیا کیا باتیں ہونا کل بتاؤں گا، لیکن اتنی بات رکھو، اب یہ جو لوگ ہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی مانتی ہی انہوں، تو اب یہ لوگ مسلمان ہیں کافر ہے؟ کافر ہے، چلو مسلمان بھی نہیں، کہیں بولو مسلمان کا تو کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی نبی نہیں ماننا، نہیں مانا تو چلو مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے، اور اسے مرزا غلام محمد قادیانی کو نبی مانتا ہے، ہر کسی کو نبی مانتا ہے، تو بندہ کیسا نا مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو ان کو ہمیں کافر بول سکتے ہیں، حدیث سے قرآن سے ان کا ایمان میاش نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر بول سکتے ہیں، لیکن ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں بولنا ہے۔ ابھی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، اس لیے ہمیں کافر بولتے سو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کفریہ جملوں سے بچ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔